قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون صدق اللہ العظیم۔ قل اے میرے نبی فرما دیجئے لمن الارض ومن فیہا، زمین پر اختیار کس کا ہے، یہ زمین کس کے کنٹرول میں ہے، اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا علم ہے تو جواب دو۔ سیقولون للہ، ان قریب یہ پکار اٹھیں گے کہ یہ سارا اختیار اور کنٹرول اس پر اللہ کا ہے۔ قل، تو آپ فرما دیجئے افلا تذکرون، پھر تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے۔ قل، اے میرے نبی فرما دیجئے من رب السماوات السبع، کون ہے 7 آسمانوں کا پالنے والا، ورب العرش العظیم، اور عرش عظیم کا رب کون ہے۔ سیقولون للہ، ان قریب وہ یہی کہیں گے کہ یہ آسمانوں اور عرش عظیم کا رب اللہ ہے۔ قل، فرما دیجیے افلا تتقون، پھر تم کیوں نہیں پرہیزگار بنتے، پھر تم اس رب سے کیوں نہیں ڈرتے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں، پوچھئے ان سے کہ زمین کس کی ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ کس کا ہے، اگر تم جانتے ہو اس کا جواب دو۔ ان قریب یہ بول اٹھیں گے کہ یہ صرف اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ تو آپ فرمائیں کہ پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے، اور آپ فرما دیجئے کون ہے 7 آسمانوں کا رب اور کون ہے عرش عظیم کا رب۔ ان قریب یہ کہیں گے کہ فقط اللہ ہے، تو آپ فرما دیجئے پھر تم کیوں نہیں اس اللہ سے ڈرتے۔ اب یہ بڑے پختہ اور مضبوط دلائل ہیں اللہ کی وحدانیت اور توحید کے، اور پھر یہ ایسے دلائل ہیں جو ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں جواب، اور وہ جو روزانہ انسان مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ نے پہلا سوال کیا ان سے کہ جو مشرک یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد اٹھنا، مٹی مٹی ہو جائیں گے، یہ کیسے اٹھیں گے، تو آپ فرما دیجئے کہ ان سے سوال کرو کہ زمین کا اختیار اور کنٹرول کس کے پاس ہے، زمین کا مالک کون ہے، یعنی زمین کا خالق کون ہے، کس نے بنائی ہے۔ بڑی وسیع زمین ہے لیکن اس کو بنانے والا کون ہے۔ ومن فیہا، اور زمین کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں، ان کا خالق کون ہے، ان کا مالک کون ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں اس بات کا شعور ہے، ججمنٹ ہے، علم ہے، نالج ہے، تو جواب دو۔ اے میرے نبی، ان کو یہ ساری سمجھ ہے، یہ خود بول کر کہیں گے للہ، زمین کا خالق بھی اللہ، زمین کے اندر بسنے والی آباد تمام مخلوقات کا خالق بھی اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں افلا تذکرون، پھر بھی تمہیں سمجھ نہیں آتی، پھر بھی تم نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ اتنی بڑی ہستی جو زمین بنائے اور زمین کی تمام مخلوقات کو بنائے اور بنانے کے بعد ان کا سارا نظام چلائے، اب تم اتنے جاہل ہو کہ اس مالک کے مقابلے میں ان کو تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو جو اللہ کی مخلوق ہے۔
جس نے ساری مخلوقات کو پیدا کیا، جو ساری کائنات کا رب ہے، تم اس کے مقابلے میں اوروں کو رب بناتے ہو، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پوچھئے کہ من رب السماوات السبع، 7 آسمانوں کا رب کون ہے؟ یہ چونکہ پہلے زمینوں کا معاملہ تھا، اب آسمانوں کی بات ہو رہی، زمین کے متعلق کلیئر کر دیا انہوں نے خود، تو آپ پوچھیں آسمان پھر کس نے بنائے؟ اور یہ بات طے شدہ ہے، زمین سے کئی گنا بڑا ہے آسمان، کیونکہ یہ پانی زیادہ ہے اور خشکی کا ٹکڑا وہ تھوڑا ہے، زمین خشک ہے، ٹکڑا یہ کم ہے، پانی بہت زیادہ ہے، تو سب کے اوپر آسمان کی نیلی چھت، اور پھر پہلے آسمان سے دوسرا آسمان جو ہمارے لحاظ سے دوسرا ہے وہ اس سے بڑا ہے، تیسرا اس سے بڑا ہے، چوتھا اس سے بڑا ہے، پانچواں اس سے بڑا ہے، چھٹا اس سے بڑا ہے، اور 7واں اس سے بڑا ہے، اور اللہ کا عرش 7ویں آسمان سے بھی بڑا ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے پوچھو کہ آسمانوں کا رب کون ہے، آسمانوں کو بنانے والا کون ہے، اور پھر جو ان کے اوپر عرش عظیم ہے اس کا رب کون ہے؟ کوئی دنیا میں ایسا ہے؟ یہ خود بول کر کہیں گے سیقولون للہ، اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، فرما دیجئے پھر تم ڈرتے نہیں کہ جو اتنا بڑا آسمان بنا کر کہہ دیتا ہے اذا السماء انشقت، اذا السماء فطرت، کہ جس مالک نے آسمان بنائے قیامت کے وقت اسی آسمان کو پھاڑ دے گا، آسمان کو زمین پر گرا دے گا، آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا، وہ اتنی پاورفل ہستی ہے، اور تم اس کے مقابلے میں یہ ان چیزوں کو کہتے ہو یہ رب کے شریک ہے، یہ بھی رب ہے، تم اس سے ڈرتے نہیں؟ اچھا پھر یہ بھی ہے کہ جو مالک اتنا بڑا آسمان بنا لے اور بنانے کے بعد اس کو توڑ سکتا ہے پھر بنا سکتا ہے، وہ ایک انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہے کہ جنہوں نے کہا تھا اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بن جائیں گے، تو پھر ہمیں دوبارہ أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا ہمیں دوبارہ پھر زندہ کیا جائے گا؟ اللہ کہتے ہیں یہ کون سی مشکل بات ہے، جو 7 آسمان بنانے پر قادر ہے، 7 زمینیں بنانے پر قادر ہے، اور سارے کو بنانے کے بعد فنا کرنے پر قادر ہے، اس مالک کے آگے ایک خاکی 5-6 فٹ کا انسان بنانا مشکل ہے۔ افلا تتقون، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ یہ ایسے مزین روشن دلائل ہیں توحید کے، جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سمجھداروں کے لیے بھی بڑے وزنی اور عام لوگوں کے لیے بھی بہت وزنی دلائل ہیں، کہ اگر تم تھوڑی سی سمجھ اور شعور رکھتے ہو تو اس نتیجے پر پہنچو گے کہ کائنات کا خالق ایک اللہ ہے، اور اتنی بڑی ہستی ہے کہ تم نے اس کو پہچانا نہیں، تم نے اس کو جانا نہیں۔ اگر تم جان لیتے تو تم کبھی بھی اس کے مقابلے میں کسی مخلوق کو اللہ کا ساجی، برابری کرنے والا، ہم سر، شریک نہ ٹھہراتے، بلکہ تمہاری زبانیں ہر وقت بولتی اللہ احد، اللہ احد۔ جو بلال نے سمجھا، جو 1,00,000 کئی ہزار نبیوں نے دعوت دی، جو 1,00,000 کئی ہزار صحابہ کرام نے سمجھا، جو اللہ کے نبی کے امتی ولیوں نے سمجھا، یہ ہر بندے کی زبان پر ہوتا، لیکن بدبختی یہ ہے لوگ کئی کہتے ہیں 5 کو مانو، کوئی کہتا ہے اتنوں کو مانو، کوئی کہتا ہے 12 کو مانو، اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں، اللہ کو جانا نہیں، ورنہ جو انسان اپنے مالک کو پہچان لے
جو انسان اپنے خالق کو سمجھ لے کہ اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اولاد لینی ہے تو اس سے، تندرستی ملنی ہے تو اس سے، اور زندگی کی ہر ضرورت بڑے بڑے مارٹ بنے ہوئے ہیں۔ فیصل آباد میں ایک میٹرو بنا مشہور ہے، وہاں ہر چیز ملتی ہے، زمزم ملتا ہے، اور وہاں سے ہر طرح کی کھجوریں ملتی ہیں، ہر چیز دنیا کی ملتی ہے۔ مطلب کہتے ہیں انٹر ہونے کی دیر ہے، دنیا کی ہر چیز وہاں سے مل جائے گی، بس وہاں جانے کی ضرورت ہے، ہر چیز اویلیبل ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آنے کی دیر ہے، ہر چیز تمہارے لیے آسان اور ممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان مانگے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز بندے کو دے سکتے ہیں، لیکن جس کو یہ سمجھ ہی نہ ہو، جو یہ کہے کہ ہمارے فلاں مشکل کشا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی پہچان اور معرفت نصیب۔